پنجاب کے مستقبل کا اصل تنازعہ انگریزوں کی انتظامی عملداری والے 29 اضلاع کا تھا، جنہیں انگریزوں کے علاقہ جات کہا جاتا تھا۔ خود مختار راجواڑوں کا معاملہ البتہ الگ چیز تھی۔ ان ریاستوں نے معاہدوں کے ذریعے برطانوی حاکمیت تسلیم کر رکھی تھی۔ تکنیکی اعتبار سے انگریزوں کا اقتدار ختم ہونے کے بعد ایسی ریاستیں پاکستان یا بھارت میں سے کسی کے ساتھ روابط استوار کرنے میں آزاد تھیں۔ البتہ کہا یہ جاتا ہے کہ مارچ 1947 سے سکھ خود مختار ریاستوں کے سپاہیوں نے بھیس بدل کر امرتسر میں فسادات میں حصہ لیا۔ بعد میں مئی میں فرید کوٹ اور ناب ریاستوں کے فوجیوں نے لاہور کے نواحی علاقے راج گڑھ پر حملے میں بھی حصہ لیا۔ اس کے علاوہ وائسرائے ماؤنٹ بیٹن نے پنجاب کو متحد رکھنے کی نیت سے مہاراجہ پٹیالہ اور جناح کے درمیان مذاکرات کے لیے سہولت کار کا کردار بھی ادا کیا۔ یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ اس سے بھی بڑھ کر حقیقت یہ ہے کہ دسمبر 1946 میں ہزارہ اور پھر مارچ 1947 میں راولپنڈی، اٹک اور جہلم کے اضلاع سے مسلمانوں کے حملوں اور لوٹ مار سے بھاگ کر آنے والے سکھوں نے انہی سکھ ریاستوں میں پناہ لی۔ انہوں نے وہاں اپنے ہم مذہب افراد کو مسلمانوں کے مظالم کی داستانیں سنائیں۔ اس طرح سکھ ریاستیں دسمبر 1946 سے ہی برطانوی عملداری والے علاقوں میں وقوع پذیر واقعات سے ہم آہنگ تھیں۔ البتہ پنجاب کے مستقبل کے معاملے میں خود مختار ریاستوں کی دلچسپی فسادات سے کئی ماہ پہلے شروع ہو چکی تھی۔ اکالی سکھ 1930 کے عشرے سے خود مختار ریاستوں میں قدامت پسند سکھ ریاست کے قیام کی مہم چلا رہے تھے اور انہیں بتدریج پذیرائی مل رہی تھی۔ کم از کم 1945 سے ماسٹر تارا سنگھ اور ہم نوا کا پٹیالہ کے مہاراجہ یادیوندر سنگھ سے مسلسل رابطہ تھا، جس میں ہندوستان کی تقسیم کی صورت میں ممکنہ مسلمان ریاست سے لاحق چیلنجوں سے نمٹنے پر غور کیا جاتا رہا۔ آئن کوپلینڈ کہتے ہیں، اکالیوں کے شاہی ریاستوں میں بڑھتے اثر و رسوخ سے ممتاز شاہی خاندانوں میں سکھ قدامت پسندی راسخ ہوتی گئی۔ یوں شاہی خاندانوں کو دیکھتے ہوئے مذہبی اور ثقافتی نشاط ثانیہ کی سوچ کو فروغ ملنے لگا۔ 1947 تک ان تبدیلیوں کے کافی اہم فرقہ وارانہ اثرات مرتب ہوئے۔ مثال کے طور پر مسلمان اور ہندو درباریوں کی جگہ سکھوں نے لے لی۔ لیاقت حیات خان ڈی کے سین آف پٹیالہ، کپور تھلہ کے عبدالحمید اور جنڈ کے محمد صادق قربانی کا بکرا بننے والوں میں شامل تھے۔ اس وقت تک لیاقت حیات خان، عبدالحمید اور محمد صادق وزیر اعلیٰ یا دیوان کے طور پر کام کر رہے تھے اور وزراء کونسل کو جاری ہونے والے احکامات کا لازمی حصہ تھے۔ رابن جیفری لکھتے ہیں کہ سکھ جتھوں کو منظم کرنے اور انہیں تربیت دینے میں انڈین نیشنل آرمی کے سابق لیفٹیننٹ کرنل نرنجن سنگھ گل کا بہت بڑا کردار تھا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ انڈین نیشنل آرمی کی ساکھ قوم پرست اور حب الوطن فورم کے طور پر تھی۔ سبھاش چندر بوس نے اس فوج میں مذہبی اور ذات برادری کی تفریق ممنوع قرار دی تھی۔ سب فوجی ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے اور بلا تفریق مذہب ایک دوسرے کے بھائی سمجھے جاتے تھے۔ تاہم انہی فوجیوں کے ایک حصے نے تقسیم کے وقت قتل عام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بظاہر لگتا ہے کہ یہ اقدار ان فوجیوں میں زیادہ گہرائی تک نہیں اتر سکی تھیں۔ مجھے راولپنڈی کے بعض بزرگوں نے بتایا ہے کہ INA کے سابق مسلمان فوجی سکھوں پر حملوں میں ملوث رہے۔ تاہم آئن کوپلینڈ نے سکھ جتھوں کو متحرک کرنے کی یہ وجہ بتائی۔ امرتسر کی کونسل آف ایکشن کی ہدایات کے تحت ایک مفرور مجرم گیانی ہربنس سنگھ کے علاوہ انڈین نیشنل آرمی کے سابق افسر نرنجن سنگھ، سردار بلدیو سنگھ، گیانی کرتار سنگھ، ماسٹر تارا سنگھ اور پٹیالہ کے سابق وزیر رگھبیر سنگھ نے پیسہ جمع کرنے اور جتھوں کے لیے اسلحہ اور سامان خریدنے کا کام کیا۔ اس کے نتیجے میں 10 سے 12 لاکھ جنگجو تیار ہو گئے۔ ایسی تیاریوں کے لیے سیاسی پشت پناہی بھی حاصل کی گئی۔ RSS اور ہندو مہاسبھا سے رابطہ کیا گیا تاکہ پنجاب پر مسلمانوں کا غلبہ قائم ہونے سے روکا جا سکے۔ ماسٹر تارا سنگھ نے اپریل 1947 کے اوائل میں فرید کوٹ کے حکمران کو اس کے زیر کنٹرول پنجاب کے حصے میں عسکری کارروائیاں کرنے کی دعوت دی۔ بعض ذرائع کے مطابق اس کام کے بدلے اسے ضلع فیروز پور بطور معاوضہ دینے کی پیشکش کی گئی۔ پٹیالہ، ناب، کپور تھلہ
اور کالسیا کے حکمرانوں نے بھی پنجاب کی تقسیم اپنی مرضی کے مطابق نہ ہونے کی صورت میں مسلمانوں سے تصادم کے لیے سکھوں کی تیاری میں حصہ لیا۔ یوں یہ جتھے انتہائی پرعزم اور مسلح سکھوں پر مشتمل تھے۔ بعض جتھوں کے پاس تو ہیوی مشین گنیں بھی تھیں، البتہ عام طور پر ان کے پاس برین گنیں، ٹامی گنیں، دستی بم، پیٹرول بم، رائفلیں، پستول، ریوالور، کرپانے اور نیزے سمیت دیگر ہلکے ہتھیار ہوتے تھے۔ انہیں جیپیں اور ٹرک بھی مہیا کیے گئے، جبکہ کچھ یونٹ مکمل طور پر موٹرائزڈ تھے۔ کوپلینڈ نے اپنی تصنیف میں لکھا کہ ایسے شرپسند اقدامات کو ماسٹر تارا سنگھ کی اکالی پارٹی کے بعض لیڈروں سمیت تمام سکھوں کی حمایت حاصل نہیں تھی۔ سکھوں کے حوصلے اتنے بڑھے ہوئے تھے کہ وہ تو پاکستان میں شامل کیے جانے والے علاقوں میں بھی حملے کرنا چاہتے تھے، لیکن جب تک جواہر لال نہرو وزیر اعظم رہے اس وقت تک بھارتی حکومت نے ایسی کسی کارروائی کی اجازت نہ دی۔ چنانچہ انہوں نے دریائے ستلج کی دوسری جانب اور سکھ خود مختار ریاستوں تک کارروائیاں محدود رکھیں تاکہ ان علاقوں سے تمام مسلمانوں کا صفایا کیا جا سکے۔ دہلی میں برطانوی ہائی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق 8 سے 10 لاکھ سکھوں کو جتھوں کی صورت میں منظم کیا گیا۔ بعض رپورٹوں کے مطابق ان میں 1000 خونخوار قاتل تھے۔ کوپلینڈ نے اندازہ ظاہر کیا ہے کہ جتھوں کی مجموعی تعداد 2 لاکھ تھی۔ اہداف کا انتخاب نہایت احتیاط سے کیا گیا۔ جہاں مسلمان بڑی تعداد میں جمع تھے وہاں حملے سے گریز کیا گیا۔ ایسے قافلے جن کے ساتھ فوجی دستے تعینات تھے ان پر بھی حملہ نہ کیا۔ کسی ہدف کا چناؤ ہونے کے بعد فوجی انداز میں کارروائی کی جاتی، کیونکہ حملہ آوروں میں بڑی تعداد میں سابق فوجی بھی تھے۔ ٹرینوں کے نظام الاوقات کی مناسبت سے گاڑیوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کی گئی۔ حملے کا آغاز مشین گنوں یا لائٹ مشین گنوں سے کیا جاتا، جس کے بعد کرپانوں یا نیزوں سمیت روایتی ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا۔ دیہات پر حملوں کی منصوبہ بندی بھی عسکری انداز میں کی گئی۔ آخری مرحلے میں جنگ کے مال غنیمت کے طور پر بچوں اور عورتوں کو اٹھایا گیا۔ حملوں کے دوران لوٹ مار محبوب مشغلہ تھا۔ اس تناظر میں پنجاب کی خود مختار ریاستوں میں ہونے والے چیدہ واقعات آگے آ رہے ہیں۔